ان یہ کہ یوتا دیا جائے احدن کوئی ایک مثلا مانند جیسے ما جو اوتی تم دیے گئے، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں تم سے ان دا پاس ربکم تمہارے رب کے۔ اللہ فرماتے ہیں، پوری اب آیت کو دیکھیے، کہ بلا شک و شبہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے دے دی، اور اس ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کو ویسا ہی علم دیا جائے جیسا تمہیں دیا گیا۔ یہود مخاطب ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ یہود سے کہہ دو بلا شک و شبہ ہدایت اصل وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، اور اس ہدایت کے لیے لازم ہے کہ کسی شخص کو ویسا ہی علم دیا جائے جیسا تمہیں دیا گیا، یعنی کتاب دی جائے۔ تمہیں کتاب دی گئی، ہمیں بھی کتاب دی گئی۔ جواب اصل میں یہ ہے یوتا احدم مثل ما اوتیتم، کسی شخص کو ویسا ہی علم دیا جائے جیسا تمہیں دیا گیا۔ اوتی تم میں تم سے مراد یہود ہیں کہ اے گروہ یہود، کیا یہ ناممکن ہے کہ کسی اور قوم کو ویسا ہی علم ملے جیسا تمہیں دیا گیا؟ کسی اور قوم پر وحی آئی، یہ ناممکن ہے؟ ناممکن ہے؟ تب تک ناممکن نہیں، تب تو نبوت ختم ہوگی، وہ اور معاملہ ہے۔ لہٰذا یہود یہ کہہ رہے تھے نا، بنیاد یہ بنا رہے تھے اور اللہ اعلان کہہ رہے تھے کہ نبوت تو ہم یہودیوں کے درمیان تھی، یہ عرب کہاں سے نبی آ گیا، یہ بنو اسماعیل میں سے کہاں سے نبی آ گیا؟ اللہ نے کہا کیا یہ ناممکن ہے؟ تم اس ہدایت کا انکار کر رہے ہو، الہدا کا انکار کر رہے ہو اس بنا پر کہ ایک اسماعیلی بندہ، بنو اسماعیل کا ایک فرد نبی بنا دیا گیا، تو کیا یہ ناممکن ہے کہ جیسا علم تمہیں دیا گیا کسی اور قوم کو دیا جائے؟ ناممکن ہے، کوئی پابندی ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کون ہو تم پوچھنے والے؟ بالکل میرا فضل ہے، میں جس کو چاہے دوں۔ اور یحاجوکم عند ربکم، کیا تم اس بات کو بنیاد بنا کے اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے جا کر؟ حجت سے ہے نا، یحاجو تو اب آپ کو خوب سمجھ آ گیا۔ یحاجوکم، تم بحث کرو گے اللہ کے حضور جا کر، یعنی جب قیامت کے دن اللہ کہیں گے تم ایمان کیوں نہیں لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم کہو گے اسی اللہ جی کہ آپ نے بنی اسماعیل کے ایک بندے کو نبی بنایا تھا، یہ دلیل پیش کرو گے، یہ جواب دو گے، اس بات کو حجت بناؤ گے۔ کیا یہ حجت ہے؟ یعنی دنیا میں کیا تمہیں اعتراض ہے اس بات پر کہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو نبوت دی جائے؟ اور کیا آخرت میں تم اللہ کے سامنے اسی بات کو دلیل بناؤ گے کہ اللہ جی ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ یہودیوں میں سے نبوت لے لی گئی تھی اور عربوں کو دے دی گئی تھی، اس وجہ سے یہ دلیل ہے تمہاری؟ کیا اس دلیل کی کوئی حقیقت ہے کوئی حقیقت؟ کوئی حقیقت نہیں۔ اور انہوں نے صرف اسی وجہ سے انکار کیا نا، انہوں نے بار بار یہ بات کہی، اعلان کہی کہ یہ ہم میں سے نہیں، ہم نبی نہیں مانیں گے، ہم تو اسی کو نبی مانیں گے جو ہم میں سے آئے گا۔ اصل میں انہوں نے نبی ان کو بھی نہیں ماننا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انہی میں سے تھے نا، مانا دل سے، صرف ڈنڈے سے مانا، موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے۔ اور یہ کوہ طور کا واقعہ بار بار بیان کیا گیا، اسی لیے کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، اللہ نے 30 دن کا کہہ کر پھر 10 دن اور کیوں روکا؟ یہی دکھانے کے لیے کہ موسیٰ آپ کو مانا نہیں ہے، صرف آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کتنے نبی آئے، کس کو مانا انہوں نے؟ کسی کو بھی نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، نسلاً یہودی تھے، یہودی نسل کا نام ہے، نسلاً یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے، مانا؟ اچھا یحییٰ علیہ السلام یہودی تھے، نسلاً بنی اسرائیلی تھے، مانا؟ زکریا علیہ السلام، مانا؟ تو ایسے نبیوں کو نہیں مانا، تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ سپوز کہ بنی اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل سے آ جاتے، یہودی ہوتے نسلاً، تو یہ مانتے؟ تب بھی نہ مانتے۔ ان کے لیے بھی بہانے بنا لیے نا انہوں نے، تو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے۔ لہٰذا اللہ نے کہا تم کیا بات لے کر آ رہے ہو؟ یہ کہ یہ بندہ بنو اسماعیل سے ہے، عرب ہے، تو ہم نبی نہیں مانیں گے اس کو۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی حق ہے کہ تم اس دنیا میں بیٹھ کر اعتراض کرو کہ جو علم تمہیں دیا گیا کسی اور قوم کو کیوں دیا گیا؟ یا آخرت میں تم اللہ کے سامنے اس بات کو دلیل بنا کر بحث کرو گے اللہ کے ساتھ کہ اللہ جی ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ یہ ہم میں سے نبی نہیں تھا، بنو اسماعیل میں سے تھا، کہ اللہ کے سامنے یہ دلیل پیش کرو گے؟ آ گئی اس آیت کی سمجھ؟ ترجمے میں جو ہے نا اس کے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے یاد کرتے ہوئے، لیکن مشکل ہے نہیں۔ دیکھیے فرمایا گیا قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ بلا شک و شبہ الہدا
یا مکمل ہدایت تو وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت قرار دیا ہے. کیا تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ جو علم نبوت تمہیں دیا گیا ویسا ہی علم کسی اور قوم کو دیا گیا ہو؟ یا پھر تم اللہ کے پاس جا کر اس بات کو بنیاد بنا کر بحث کرو گے؟ سمجھ آیا؟ واضح ہوا؟ آگے چلے. کوئی کہہ دیجئے انا بلا شک و شبہ الفضل فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں. تمہیں اعتراض اس بات پر ہے کہ بنو اسماعیل میں سے ایک بندہ نبی کیوں بنا دیا گیا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح، کوئی بحث اللہ نے نہیں کی کہ یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی. حالانکہ وجوہات تھیں کہ بھئی تم لوگوں کو 2500 سال کا عرصہ دیا گیا، تم لوگوں کے اپنے بقول 4000 نبی آئے تم پر، تو تم نے کس کو مان لیا؟ کون سا تم نے کارنامہ کیا؟ بلا شک و شبہ ہم آج بہت غلط ہو گئے، مگر ہمارے آبا ایسے نہیں تھے، ہے نا. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد تابعین کرام، اور اس کے بعد نسلوں تک مسلمانوں نے اپنا فرض پوری دیانتداری سے ادا کیا. لیکن یہود کا ایسا کتنا زمانہ گزرا؟ کوئی زمانہ نہیں گزرا. یہود تو 40 دن نہیں ٹک سکے، مسلمان تو 1000 سال 1100 سال اپنے قدموں پہ کھڑے رہے. الحمدللہ اب آ کر بے شک ہم لوگ ڈھیلے پڑے ہوئے، مگر پھر بیداری کی لہر آ رہی ہے. پھر یہی لوگ کھڑے ہوں گے، پھر یہی لوگ کھڑے ہوں گے. اقبال کہتے ہیں نا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنا فرض ادا کیا. بیچ میں بہک گئے، لیکن اب پھر ہوش آ رہا ہے، آنا ہی پڑے گا. کچھ اللہ کی طرف سے انتظامات ہو رہے ہیں، جوتے نہیں پاڑ رہے، ہینٹر پاڑ رہے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے بھی ہوش میں آنا پڑے گا. اور بیچ میں اگر آپ غور فرمائیں ہماری تاریخ پر، تو تقریباً 200 سال ایسے گزرے ہیں جس میں تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا تھا. صحیح مانو نہیں ہو رہا تھا، رک گیا تھا. لیکن اب پھر تبلیغ کی طرف مسلمان پلٹ آئے، بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے. بلا شک و شبہ گمراہی کے مقابلے میں فی الحال لگ رہا ہے کہ کام کم ہے، لیکن یہ کام اللہ اس میں برکت دیں گے اور کامیابی ہوگی. لیکن یہود نے تو استقامت دکھائی ہی نہیں. چند 2-3 شہر فتح کیے تو اب دیکھیں پھر کیا، انہوں نے وہی سارا گند مارا، وہی حرکتیں کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی کامیابی پا کر دوبارہ ناکام ہو کر نکال دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے مایوس ہی دنیا سے گئے، ان کی طرف سے دکھی ہی دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہے نا. صحابہ نے جو کہا وہ ہوا. جب غزوہ بدر پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ جنگ کا حکم ہے تو کیا کریں، تو ابو بکر اٹھے تھے، یاد ہے. پھر دوبارہ کہا تو کون اٹھا تھا؟ عمر اٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے تیسری دفعہ کہا تو پھر کون اٹھے تھے؟ سعد بن عبادہ. خالی سعد کافی نہیں ہے، سعد عام نام ہے، اور خاص طور پر سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ تو سعدائن اسلام ہے ماشاءاللہ. تو سعد بن عبادہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے آپ کا سوال ہم انصار سے ہے، اس لیے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو آپ اندیشہ نہ کریں، آپ جس طرف ہمیں لے کر چلیں گے ہم چلیں گے. آپ ہمیں کہیں گے پہاڑوں سے ٹکراؤ ہم ٹکرا جائیں گے، آپ ہمیں کہیں گے سمندروں میں پھاندو ہم پھاند جائیں گے. اللہ کے فضل سے آپ کل ہم سے ایسے مناظر دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ان کا یہ جملہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے. پھر ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے آپ کل میدان جنگ میں ہم سے ایسے مناظر دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. ہجرت کے وقت بھی جب انوائٹ کیا نا انصار نے کہ آپ مدینہ آ جائیں، تو عباس تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے چچا. انہوں نے کہا اہل مدینہ تمہیں پتہ ہے تم کیا دعوت دے رہے ہو؟ تم پورے عرب کو جنگ کی دعوت دے رہے ہو. ہم نے اسلام قبول نہیں کیا مگر ہم نے محمد کو اکیلا بھی نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. تم محمد کا ساتھ دو گے؟ تو پھر کیا جواب دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہمراہ ہو کر لڑیں گے دنیا کے ساتھ. لیکن پھر کل کو اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا تو آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، میرا مرنا میرا جینا تمہارے ساتھ ہے. تبھی فتح مکہ کے بعد بھی اب مکہ واپس نہیں آئی، مدینہ ہی رہے. تو صحابہ نے یہ سب کچھ کر دکھایا، ٹھیک ہے. مگر یہود نے کون سا سکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ کسی ایک نبی کو سکھ دیا؟ کوئی ایک نبی بتائیں، ایک نبی جس نے دعا دی. اچھا ان کی کامیابی کے زمانے کے نبی کون سے تھے جب یہ لوگ عروج پر تھے؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ہے نا. اللہ نے اس زمانے میں ان کو بہت عروج دیا. اور کیا بتایا؟ داؤد کی زبان سے لعنت کی گئی، ہے نا.
حالانکہ اس دور میں ان میں سب سے زیادہ استقامت والے لوگ رہے ہوں گے، مگر اکثریت پھر بھی اتنا ستاتی تھی کہ داؤد علیہ السلام نے لعنت کی. اللہ رب کریم نے خود کہا کہ ان پر لعنت کی گئی داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ کی زبان سے. تو داؤد علیہ السلام کا زمانہ ان کا سب سے زیادہ پیک کا زمانہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس کے باوجود داؤد علیہ السلام اتنے تنگ تھے کہ انہوں نے لعنت کی ان پر، اور اس لعنت کو اللہ نے بیان کیا. یہ اس طرح اپنے نبیوں کو ستاتے تھے. تو یہ ساری باتیں اللہ بیان کر سکتے تھے کہ تم لوگوں کا ریکارڈ کیا ہے جس کے بنا پر تم چاہتے ہو کہ نبوت تمہارے ہی مابین رہے، مگر اللہ نے کچھ بھی نہیں بتایا، کوئی ڈسکشن نہیں کی، صرف ایک بات بتائی. کیا؟ ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا فضل ہے، میرا معاملہ ہے، میری چیز ہے، میری حکومت کا عہدہ ہے. نبوت عہدہ ہے نا، کیا عہدہ ہے یہ؟ اللہ کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ، نبی سے اوپر رب ہے اور کچھ نہیں ہے نا. تو سب سے بڑا سٹیٹس، سب سے بڑا عہدہ نبوت ہے. تو اللہ کہتے ہیں میری حکومت ہے، میری دنیا ہے، میری بادشاہت ہے، میں جسے چاہوں اپنا وزیر بناؤں. تم کون ہو؟ تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اعتراض کا حق ہی نہیں ہے. ہم تو یہ ساری دلیلیں محض سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور یعنی ایک طریقہ کار. اور یہ جو بار بار یہود کی حرکات کا ذکر آیا نا، اس لیے آیا کہ ہم ان حرکات سے بچیں. ٹھیک ہے، اس لیے آیا. ایک حاکم کو کسی کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلا سبب بھی ہٹا سکتا ہے، کسی کو چینج کر سکتا ہے، اس کی مرضی. لہٰذا اللہ رب کریم نے ایک جواب دیا کہ میں اس بحث کو حقیقتاً اہمیت ہی نہیں دیتا، تمہاری یہ بات بے معنی ہے، میری حکومت ہے، میں جسے چاہوں گا نبی بناؤں گا. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، تمہیں اعتراض کا کوئی حق ہے ہی نہیں. جسے اللہ رب کریم منتخب کریں گے وہی نبوت کے عہدے پر فائز کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا حقیقی جواب، اصل جواب. وہ جسے جو چاہے عطا کرے. ٹھیک ہے، یوتی ہی، وہ دیتا ہے، عطا یاتو سے ہے نا، کیا روٹ ہے؟ احسنتی، حمزہ تے اور یہ. من جسے یشاؤ، وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دے دیتا ہے. جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. جسے اعتراض ہے کرتا رہے، اس کے اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب اللہ فضل دے دیتے ہیں نا تو پریشان مت ہوا کرے کہ بھئی نظر لگے گی، نظروں میں آئیں گے، کچھ نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسد کسی سے کیا گیا؟ تو اثر ہوا آپ پر؟ نہیں ہوا. اور جب اللہ کا حکم تھا تو خیبر میں زہر نے اثر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود دم کرتے رہے، فرق پڑا؟ نہیں پڑا. آپ سے زیادہ کس کی زبان میں اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ تقدیر تھی نا، وہ تکلیف آپ نے اٹھانی تھی. وہ 3 سال آپ نے بیماری کی کاٹنے تھے، کاٹے. تو جب اللہ کی طرف سے فضل آئے، پریشان بالکل مت ہو کس کی نظر لگے گی، اس کی نظر لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. ہاں، اذکار پڑھیے، صبح و شام کی اذکار پڑھیے. نظر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، نظر ایک حقیقی مسئلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں. حق ہے بمانے حقیقت. تو نظر لگ سکتی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں. ایک، وہ بندہ جس کو نظر کا خدشہ ہے وہ کیا کرے؟ اذکار پڑھے صبح و شام کے. ٹھیک ہے، خالی فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھ لینا صبح و شام، تو انشاءاللہ بچت ہوگی. دوسرا، نظر لگانے والا بچائے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو بچائے. وہ کیا کرے؟ جب کوئی بات کہے تو ماشاءاللہ ساتھ کہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری دعا سکھائی، ماشاءاللہ و بارک اللہ فی. تو خالی ماشاءاللہ کہہ دینے سے بھی کام چل جائے گا. اب چونکہ ہمارے یہاں اکثر نہیں کہتے تو پیار سے کہی ہوئی بات بھی بعض اوقات نظر کا سبب بن جاتی ہے. نظر کا احساس ہو کہ بھئی یعنی کہ کچھ ڈسٹربنس ہے تو دم کرے اپنے آپ کو، یا دم کرا لے، کرانے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے اندر بھی اعتماد پیدا کریں، خود بھی دم کیا کریں. آپ کے دم کرنے سے بھی وہی اثر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن کروانے میں بہرحال منع نہیں ہے، چاہے تو کروا بھی سکتے ہیں، لیکن سیدھا قرآن کا دم کرائیں. یہ اوٹ پٹانگ دم اور اوٹ پٹانگ تعویذ نہیں کرنے، اور مرچیں نہیں بارنی، اور یہ چیزیں نہیں کرنی، ان سے نظر نہیں اترتی. نظر کے لیے صرف دم بتایا گیا. ٹھیک ہے،
دوسرا جو طریقہ بتایا گیا کہ وضو کا پانی ڈالا جائے، وہ تو اب ہو نہیں نہ سکتا، لیکن دم جو ہے وہ آپ کریں اور کرائیں، لیکن پریشان مت ہو، اللہ کے حکم کے بغیر نظر بھی اثر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ نظر سے زیادہ بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پریشانی، بے قراری، کہ جی وہ فلاں آیا تھا، میں نے فلاں چیز لی، اب فلاں آ رہا ہے، اب میں تو نظروں میں آ جاؤں گا۔ نہیں، اتنا ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی مت کیا کریں، اور اللہ پر اعتماد رکھیں۔ اگر اللہ رب کریم نے آپ کے لیے تکلیف کا فیصلہ نہیں رکھا، آپ کے لیے کوئی آزمائش تقدیر میں نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کچھ ایمان مضبوط کریں، اور کچھ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے بھی کام لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے دماغ پر بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو فضل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتے عطا کرتے ہیں۔ خصوصیت سے مراد یہاں پر نبوت ہے، اور پھر عمومیت میں فضل میں سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ اس کو بیٹے کیوں ملے، میری بیٹیاں کیوں ہوئیں، اس کی اولاد کیوں ہے، میری کیوں نہیں ہے، اس کو رزق کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، میری بہن گوری چٹی پیاری کیوں ہے، میرا رنگ دبتا ہوا کیوں ہے، اس کا گھر بڑا کیوں، میرا گھر چھوٹا کیوں، ابا اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے کم کرتے ہیں۔ یہ اور ایسے جتنے بھی معاملے ہیں سب اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال والے سارے مقامات لے گئے، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں، ہم صدقہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مال سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اذکار بتائیں، ہے نا؟ انہوں نے اذکار شروع کر دیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب آہستہ آہستہ وہ اذکار پھیل گئے، اور صحابہ سب نے پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ صحابہ پھر آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نماز دی، انہوں نے ذکر بھی کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا۔ دوڑ دیکھیں نیکیوں میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا، تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل پہ نا جیلس بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے دل کو پرسکون رکھیں، اس کو ایک چیز میں فضل ملا، آپ کو کسی اور میں ملا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں کسی کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے اس کو بے تحاشا دیا ہوا، آپ کو سکون ملا ہوا، پیسہ کم ہے، گزارا ہوتا ہے، بس گزر رہی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو سکون قلب دے رکھا ہے، آپ خوش ہیں۔ کسی کو اللہ نے بیٹے دے رکھے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، اور بیٹوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا، اور آپ کو اللہ نے بیٹیاں دے رکھی ہیں، نہیں دیے بیٹے، لیکن بیٹیاں فرما بردار ہیں، عزت والی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تو کون فائدے میں، کون خسارے میں؟ بیٹیوں والا خسارے میں نہیں ہے، فائدے میں، اور بیٹے والا خسارے میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نا ایک رخ دیکھتے ہیں، بیکار بات ہے۔ اللہ نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا ہوا، یعنی میں وہی دیکھتی ہوں، ایک میری فیملی میں ایک گھرانہ ہے، ان کے بچے ہیں، ایک گھرانہ ان کے بچے نہیں ہیں۔ اب جن کے بچے ہیں ان کی آپس میں اتفاق نہیں ہے، یعنی کہ جیسے بہت پریشان زندگی ہے، لڑائی جھگڑا ہر وقت مسائل، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ باہم بہت شیر و شکر ہے۔ تو اللہ نے اگر ان کو ایک چیز کا فضل دیا تو ایک آزمائش ڈال دی، ان کو اللہ نے اگر ایک آزمائش ڈالی تو ایک فضل دے دی، تو محروم کوئی نہیں ہے۔ ہاں کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، شاعر کہتا ہے نا، خیر وہ تو نیگیٹولی کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ حسب آرزو نہ ملنے کا سبب یہ ہے کہ ہم صرف اپنی آرزو کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھتے، اللہ کے ان مصلحتوں کو نہیں دیکھتے جو بیچ میں ہوتی۔ لہٰذا اس آیت میں بہت ساری باتیں، پہلی بات یہ کہ فیصلہ اللہ کا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑتے، کسی کو ایک چیز ملی ہے تو کسی کو دوسری ملی ہے، محروم کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس پر اللہ کا فضل ہے اس سے کبھی بھی یعنی اپنے دل میں اس کے لیے حسد نہ لائے۔ حسد نہ اپنے لیے بیماری ہے، گھن ہے، دیمک کا پتہ ہے، گھن دیمک کو ہی کہتے ہیں۔ دیمک جو ہے نا وہ اندر سے درخت کو چاٹ جاتی ہے نا، یہ دیمک ہے، یہ ہمیں چاٹ جاتی ہے حسد، دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ وہیں پر اپنی مرضی سے جو ہے نا ہنستا کھیلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اس کا بہترین حل اور طریقہ کیا ہے؟ اپنی نعمتیں گننا، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا فضل، اللہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، ہمارا کوئی اجارہ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ اور یہ بھی کہ اگر ہمیں نعمت ملی ہے تو پھر اس سے پریشان بھی نہ ہو کہ یعنی نعمت مل گئی ہے اب کیا کریں، اب لوگوں کو نہ بتائیں، نہیں کسی کو مت بتاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ،
نظر لگ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کو فضل دیا ہے تو اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے. ہاں فضل کے نا صدقہ نکالتے رہا کریں، یہ ضرور کیا کریں. اگر آپ نے 50,000 کی کوئی چیز لی ہے تو 5,000 صدقہ بھی نکال دیں. ٹھیک ہے، سیریسلی. اگر آپ نے 1,00,000 کا کوئی ٹریٹمنٹ کرایا ہے یا 2,00,000 کا ٹریٹمنٹ کر، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کو ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہے، اس نے ٹریٹمنٹ کرایا 2,00,000 کا، 2,50,000 کا، مختلف ٹریٹمنٹس آ گئے، اللہ نے شفا دی یا ٹریٹمنٹ شروع ہی ہوا، شفا کا انتظار کس بات کا؟ جب آپ نے 2,50,000 نکالے ہیں علاج کے لیے تو 10,000 صدقہ بھی کرتے. آپ کا کام بھی درست ہوگا اور اللہ نظر سے بھی بچائیں گے. نظر بد کا ٹیکہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے 15,00,000 کی گاڑی خریدی ہے تو 50,000 اللہ کی راہ میں بھی دے دیں. پھر دیکھیں آپ کی چیز بھی بہترین آئے گی اور نظر بھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ صدقہ نکالتے رہا کر، اس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے. اگر آپ نے سونے کے کنگن بنوائے ہیں اور 4,00,000 لگایا ہے تو 20-25,000 اللہ کی راہ میں بھی ضرور دیں صدقہ. پھر دیکھیں، پھر نظر نہیں لگے گی، پھر اللہ آپ کی چیز کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کی بھی حفاظت کریں گے. باقی یہ کالے کپڑے باندھ لینے سے، جوتے لٹکا لینے سے، مٹکیاں باندھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہونا، سب شرک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملین زکوٰۃ کو بھیجتے تھے نا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دے کر بھیجتے تھے کہ جو تمہیں 1.5 ہاتھ سے اونچی قبر نظر آئے اسے گرا دو، اور جو پکی قبر نظر آئے اسے بھی توڑ دو، اور اگر نظر بد کا شگن گھروں پر باندھا گیا ہو تو اسے گرا دو، اور اگر اونٹوں یا آدمیوں کے گلے میں دھاگے نظر آئے نظر بد کے تو کاٹ دو. کیا مطلب ہے؟ وہ آج بھی ہوتا ہے نا، بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے باندھ دیتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی ہوتا تھا جانوروں اور بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے باندھ دیتے تھے یا گلے میں باندھ دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ نظر بد کے دھاگے دیکھو تو کاٹ دو، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور نظر بد کے شگن لٹکے دیکھو گھروں پر تو گرا دو. کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹی ہوئی ہانڈیاں، کالی ہانڈیاں، جوتا، کالا کپڑا، ہے نا، کاروں پہ بھی باندھے ہوتے ہیں، اچھی خاصی کار کے اوپر نا وہ ایک سائڈ پہ باندھ دیتے ہیں کالی دھجی. کس لیے جی؟ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرا دو، یعنی یہ حکومت کی طرف سے اختیار تھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بالکل غلط طریقے ہیں، ان سے کوئی نظر بد آپ کو نہیں بچائے گی. شیخ سعدی بوستان میں حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بابا جی انگوروں کے باغ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ باہر انگوروں کے باغ کے مالک نے گدے کا سر لٹکا رکھا ہے نظر بد سے بچانے کے لیے. تو وہ ہنس پڑے، وہ کہنے لگے کہ بے وقوف، یہ ساری عمر اپنے آپ کو تیرے ڈنڈوں سے تو بچا نہیں سکا، تو تیرے باغ کو نظر بد سے بچائے گا؟ یہی بات ہے. نظر بد سے بچنے کے 2 طریقے، ایک تو وہی کہ دعا پڑھے اور دوسرا صدقہ دیا کریں. جب آپ تیاری کریں کسی بھی چیز کے لیے، پیسے جمع کریں کہ بھئی یہ چیز ہم نے لینی ہے، ظاہر ہے ہم مڈل کلاس لوگ ہیں تو ہم لوگ پہلے پلان کرتے ہیں اور 2 مہینے پیسے جمع کرتے ہیں، 3 مہینے پھر جا کے چیز لیتے ہیں. تو اگر آپ نے 60,000 کی چیز لینی ہے تو 70,000 جمع کریں یا 65,000 جمع کریں. اس میں سے صدقہ ضرور نکالیں، 5,000 10,000 جس طرح کی آپ چیز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچیوں کی شادیوں پر ہم لاکھوں لگاتے ہیں، 6-6 7-7 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں. تو اس میں سے آپ ہمیشہ ذہن رکھیں کہ آپ نے اتنے 1,000 صدقہ کرنا ہے. اپنا خود اپنا حساب رکھیں، 100 میں سے آپ نے 1 پیسہ دینا ہے یا 1 روپیہ دینا ہے، اپنا حساب بنائیں اللہ کے ساتھ. کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے چیز دے کر آئیں، پھر دیکھیں چیز میں بھی برکت آئے گی اور نظر بھی نہیں لگے گی اور کام بھی آسان ہوگا اور اللہ بہترین چیز دے گی. ٹھیک ہے.